میں تو باپوں کی عزت بچا کے گیا، ماں کو مقام دے کے گیا۔ میں جب بھی منہ کرتا ہوں کبھی کانے دجال کو میرے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہو، کبھی کوئی فتنے کو تمہیں شرم ہی نہیں آتی کہ میری صورت جسے خدا والدہا کہہ رہا ہے، کہ اس کی صورت جسے دیکھ کر نفرت ہوتی ہے، کہ میرا پسینہ آج بھی ام ہانی کے پاس چلے جاؤ کہ ام ہانی بتا قبر میں کیا لے کے آئی، کہا مال تھوڑے محمد کا پسینہ لے کے آئی ہو۔ حضور کی خدمت میں آئی بہن حضرت علی ام ہانی، چاچے بھی تھی آئی، کیا ہوا؟ رونے لگ گئے، کہنے لگی تینا رشتہ کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا میں کیا کام کس کام آ سکتا ہوں، بتا کیا لے کے دوں؟ رو کے کہنے لگی تیری دعائیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ ابھی روتی کیوں ہے؟ کہا جو مانگو گی دو گے، بیٹی کو جہیز دینا ہے۔ حضور نے کہا کیا دینا ہے؟ اپنے کھیسے میں سے ایک شیشی نکالی، اس کا ڈھکنا کھول دیا، کہنے لگی جو آپ کے ماتھے پر پسینہ ہے انگلی سے نچوڑ کے سارا شیشی میں ڈال دو۔ حضور صاحب یہ کیا کہہ رہی ہے؟ بس آپ ڈال دو۔ جب پسینہ مبارک شیشی میں ڈالا، سینے سے لگایا، کہنے لگی دینے کے لیے بچی کو کچھ نہیں، لیکن جہیز میں ایسی چیز دے دوں گی قیامت تک لوگ اپنی بیٹیوں کو جہیز میں ہیرے دیں گے لیکن میرے جہیز کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ گھر چلی گئی، بچی تیرا جہیز لے کے آئی، امی کی جب شیشی نکال کے دکھائی، امی یہ کیا ہے؟ اس کی طرف انگلی کا اشارہ بھی نہ کرنا، یوں کر کے بھی نہ دیکھنا، یہ محبوب کا پسینہ ہے کہیں توہین نہ ہو جائے۔ واہ صحابہ، واہ صحابیہ۔ جب 12 ربیع الاول کو سبز جھنڈا میرے عزیزو تمہاری چھتوں پہ ہوتا ہے، چلنا 13 ربیع الاول کو نگریوں میں کچرے کے ڈھیر میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ یا تو چراغا نہ کرو یا چراغا کرو تو پھر اتارو مت۔ خدا کی قسم جو چراغا حضور علیہ السلام کی ولادت پر مسجد کے میناروں پہ نظر آتا ہے، وہی چراغا موت کے کنویں اور لکیرانی سرکت پہ نظر آتا ہے۔ اس سے بڑی توہین کیا ہوگی؟ یا تو لگاؤ نا، اگر لگاؤ تو پھر اتارو نا۔ ورنہ صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ نہ کرو یار ایسی باتیں خدا کے واسطے۔ پتہ نہیں مجھے اللہ نے تمہارے میں چن کے بھیج دیا کہ میں آپ حضرات کے سامنے بے ڈر ہو کے کہہ کے جاؤں، نہ بلانا اتنا مجھے، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سونا سنبھال کے رکھا، چاندی سنبھال کے رکھی، میری ماں نے ناک کا کوکا جو 2000 کا ملتا ہے سنبھال کے رکھا، آج قرآن کو دھکے دے کے گھروں سے نکال دیا، یہ بڑا رو رہا ہے۔ یا اللہ سونے کے وارث ہے، چاندی کے وارث ہے، قرآن کا وارث کوئی نہیں۔ آج میرے عزیزوں بس آخری بات کہہ کے آپ سے اجازت لے کے اپنے سفر پہ جاؤں گا۔ نوکر بن جاؤ صحابہ کے، ختم نبوت کی پگڑی کے چوکیدار بن جاؤ، یہ مشن اپنا، جان بھی تیری مال بھی تیرا، اللہ دین تُنے تحفہ دیا، کٹ جائیں گے لیکن تیرے دین پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اللہ ہماری جوانیوں کو قبول فرما لے۔ یارو مسجدیں بھر دو، اللہ کے گھر کو بھر دو۔ پتہ نہیں آج سے 20-25 سال پہلے جب ہم چھوٹے تھے، رمضان المبارک کے مہینے میں ایک پڑھنے والے کے پیچھے دوسرا بیٹھا ہوتا کرتا تھا، کہتا یار چھتی کر میں بھی پڑھتا ہے۔ پڑھنے والے زیادہ ہوا کرتے تھے، مسجد میں قرآن کے نسخے کم ہوتے تھے۔ اب تو روزوں میں فجر کی نماز کے بعد دیکھ لو خدا کی قسم خالی نظر آتی ہے۔ قرآن پکارتا ہے، لوگوں دسترخوان پہ خدا کی نعمتوں کو ہاتھ لگا کے گیا، مجھے بھی ہاتھ لگا کے چلا جا۔ یہ جو خدا کی نعمتیں کھائی ہضموں کے پخانے کے ذریعے نکل جائے گی، مجھے سینے سے لگا، ایسی یاری نہیں پاؤں گا جب تک جنت کی چوکھٹ پار نہ کروا دوں، میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ۔ آج نیت کرو دادا، آج نیت کرو نانا، آج نیت کرو بھائی، آج نیت کرو باپ، اور جوانوں جن کی شادیاں نہیں ہوئی آج نیت کرو اللہ بیٹی دے یا بیٹا۔ اگر بیٹا بیٹی اللہ نے دے دی، اللہ اسکول بعد میں پڑھاؤں گا، پہلے میں اسے قرآن کا حافظ بناؤں گا۔ کرتے ہو نیت انشاءاللہ تعالیٰ، پکی نیت اللہ کے فضل و کرم سے۔
مولوی صاحب میرے تو بچے بھی جوان ہو گئے، میرے بچوں کے بچے بھی جوان ہو گئے، اب کیا کروں؟ میں نے کہا ایسے علاقے میں چلا جا، مدرسے کے طالب علم پڑھ رہے ہو، ایسے علاقے میں چلا جا جہاں قرآن والے پڑھ رہے ہو، ایک مسجد کے قاری صاحب سے پوچھو کوئی ایسا بچہ دکھاؤ جس کا باپ کوئی نہیں، یہ بیٹھا ہوا ہے، ولی صاحب مہینے کی کتنی روٹی کھاتا ہوگا؟ 1500 یا 2000 کی۔ ولی صاحب اللہ کی بڑی خیر ہے، آپ اس کو میرا بتانا، بس میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، میں 1500 روپے دے کے چلا جایا کروں گا، روٹی یہ کھائے گا، قبر اللہ میری جنت کا باغ بنا دے گا۔ خدا پاک کی قسم، مدرسہ سامنے تھا، سامنے چودھری کے کھیت تھے، گاجروں کی کاشت تھی، کھالے کے اندر گاجریں پٹی سے نکال کے اس کے ہاری کسان دھو رہے تھے، چودھری صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، مدرسے کے طالب علموں کو چھٹی ہوئی، کھیتوں کے بندے سے گزرتے ہوئے گاجروں کے ڈھیر پہ آ کے کہنے لگے چاچا ایک کدی کھا دئیے، چاچا بھی اللہ والا تھا، چودھری کہنے لگا اللہ دی بڑی خیر ہے، پترو اللہ دا دیتا تھوڑے لئیے تو سکھاؤ برکت میرے گھر پہ آئے گی۔ طالب علموں نے رج رج کے کھائی، میرے عزیزوں طالب علم گھر نہ گئے، واپس مدرسے میں چلے گئے، وہ کھا کے بھول گئے، یہ دے کے بھول گیا، چودھری صاحب کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد کسی کے خواب میں آیا کہ کیا بنی؟ کہ اللہ نے معاف کر دیا، چوری عشر کام آیا ہوگا، زکوٰۃ کام آئی ہوگی، تیرے ڈیرے پہ لوگ حکا چائے پیا کرتے تھے، جو تیرے دروازے پر آتا رکھی سکی کا کام ہر ایک کے ساتھ کرتا، کہ لگا اے کملے ہو اللہ تو کھاتا کھلیا ہی کوئی نہیں، کہ پھر اللہ نے جنت کیوں دے دی؟ کس وجہ سے؟ کہ مدرسے کے طالب علم آئے تھے، انہوں نے میرے کھیت سے گاجریں کھائی تھی، پھر مدرسے میں چلے گئے، مغرب کی اذان کے بعد نماز پڑھی، عشاء تک طالب علموں نے جو قرآن پڑھ کے سبق یاد کیا، انہوں نے جو سبق یاد کیا، اللہ کی عزت کی قسم اس کی وجہ سے اللہ نے گناہوں کو ہی معاف فرما دیا۔ کرو گے مدارس کے ساتھ تعاون کرو گے انشاءاللہ، اپنے مال اپنے فصلوں کا پورا شر دو گے، علماء کرام سے پوچھو گے برادی فضل کا آپی کا کتنا عشر بنتا ہے؟ زیادہ دو کم نہ دو، پر زیادہ دے دو، جتنا اللہ کو زیادہ دو گے اللہ بھی کسی کا رکھتا کوئی نہیں۔ اور 5 وقت کی نماز کی پابندی عادت ڈال لو میرے بھائی، اور اس زبان کو اللہ اللہ کہنے کا اتنا عادی بنا لو کہ قبر پہ جانے کے بعد زبان اللہ اللہ کہنا نہ بھول جائے۔ جو زمین پر اللہ کا نام لے گا زمین کے اندر اللہ سے نام نہیں بھولنے دے گے۔ حضور علیہ السلام سے درود شریف پڑھ کر اتنا تعلق مضبوط بنا لو کہ حوض کوثر کے پاس میدان محشر میں تلاش کرے اور باہ پکڑ کے اپنے پاس لے جائے۔ اور اللہ کے راستے میں جب بھی تمہیں وقت ملے اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے راستے کی دھول اپنے اوپر ڈال لو، جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ کوشش کرو گے سارے، اور اپنے گھر کے اندر اپنی بیٹیوں بہنوں کو پردے کا احساس اور پردے کی اہمیت اور پردے کے فضائل بتلاؤ کہ بہن آج اگر تو اپنا چہرہ چھپائے گی اور آنکھوں کو چھپائے گی، کسی غیر کو نہیں دیکھے گی، انہی آنکھوں سے قیامت کے دن اللہ اپنا بھی دیدار کرائے گا، اپنے حبیب کے چہرے کا بھی دیدار کرائے گا۔ اللہ جل شانہ جو باتیں کہی ہیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کریم یہ دل پاک کلام پڑھی، اللہ یہاں بیانات ہوئے، ثنا خان مصطفیٰ نے نعت شریف پڑھی، اللہ تلاوت کلام اللہ یہ نوجوان بزرگوں کے جذبے 11:15 بجے بارش کا موسم ہے، سردی کی ٹھٹر میں بیٹھے، اللہ انہوں نے بڑے نعرے لگائے، ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، عظمت قرآن، اور تیرے نام کا نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر کی صدائیں۔ اللہ جب سے اس پروگرام کی تاریخ لی گئی، منیب الرحمان صاحب کے رابطے، ندیم معاویہ کے رابطے، یا اللہ اشتہار لگانے والے، اشتہار چھاپنے والے، مشورے دینے والے، تعاون کرنے والے، جنہوں نے یہ بھی کہا جلسہ کہاں ہوگا، انہوں نے راستہ بتلایا وہاں ہو رہا ہے، یا اللہ پکانے والے، پکانے والیاں، کھانے والے، کھلانے والیاں، اللہ سب کو، اور اس میں شمول اللہ جو یہاں علماء کرام اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جتنی عوام الناس اللہ لوگ آئے ہیں بڑی محبتوں کے ساتھ، اللہ سب کا یہ سارا پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والے اور تمام
غزوات میں شامل ہونے والے خصوصاً کربلا کے شہیدوں سے لے کر آج تک جتنے شہید نموس صحابہ شہید ختم نبوت پر اللہ جتنے قربان ہوئے کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو وفات پا گئے تمام کو اللہ اس کا ثواب پہنچا دے سب کے درجات بلند فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے اس میں ہی ہمارے ماں بہن بھائیوں کو بھی شامل فرما ہمارے اسکول کے اساتذہ کرام مدرسے کے اساتذہ کرام جو دنیا سے چلے گئے اللہ کی پڑھنا یہ پروگرام مغفرت کا سامان بنا دے یا اللہ پورے علاقے کے لیے اور جہاں جہاں سے لوگ آئے ہیں ان کے علاقوں کے لیے اللہ یہ پروگرام باعث رحمت اور باعث بابرکت بنا دے اللہ اس پروگرام کی اچھی فضاؤں کو قائم فرما دے اور علاقے سے بدعات کے زور کو ختم فرما دے کفر کے زور کو ختم فرما دے نحوست کو ختم فرما دے آپس کے دلوں کی قدورت کو ختم فرما دے اور جھگڑوں کو ختم فرما دے اللہ پیار محبت نصیب فرما دے اللہ بہن بھائیوں میں پیار میاں بیوی میں پیار عطا فرما دے یاروں میں پیار پڑوسیوں میں محبت احساس کرنے والا بنا دے اللہ کریم جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں اور جو کرونا وائرس میں مبتلا سب کو شفا عطا فرما دے یا اللہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا علاج کوئی نہیں ہونا اللہ تو بڑا بہت بڑا طبیبوں کا طبیب ہے اپنے خزانوں سے اللہ صحت عطا فرما دے جن کے پاس دوائی کے اخراجات نہیں اللہ پانی کے گھونٹ اور گھر کی سبزی روٹی میں شفا عطا فرما دے الہ العالمین ہر سال حج کی سعادت عطا فرما اپنے محبوب کے روزے کا مہمان بنا اللہ جنہوں نے حضور کا روزہ نہیں دیکھا بیت اللہ کا طواف اللہ زندگی میں ایک بار تو حاضری کا شرف عطا فرما دے یا اللہ خواہش ہے کرنا تو ہوگا تو وہی جو تو کرے گا اللہ ہماری خواہش ہے موت شہادت کے رتبوں کی مدینہ شریف میں عطا فرمانا اور حضور کے شہر میں روزہ مبارک کی چھاؤں میں جنت البقیع میں صحابہ کے قدموں میں اللہ قبر نصیب فرما دینا دنیا سے جائیں کفن ملے نہ ملے اللہ عزت والی موت کے ساتھ ایمان کی حالت میں موت عطا فرمانا یا اللہ قبر کے اوپر کوئی گلاب کے پھول ڈالے یا نہ ڈالے لیکن پاس کھڑا ہو کر قرآن پڑھنے والی اللہ نسل ضرور عطا فرما دینا اللہ جو قرآن کی بولیوں میں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو مرنے کے بعد یاد کرے ایسی اولاد عطا فرما دے اللہ جو بچیاں بچے جوان ہیں ایسے گھروں میں اللہ رشتے ہو جہاں یا اللہ عزت ملے یا اللہ عزت والے گھر عطا فرما دے سکون والے گھر عطا فرما دے ایسی نوے بوے عطا فرما اللہ جو آئے اور گھر کی عزت کو برقرار رکھے ایسے داماد عطا فرما جو ہماری بچیوں کو کبھی رونے نہ دے الہ العالمین اللہ بچوں کے غموں سے نجات عطا فرما دے بیٹیاں دی ہیں یا اللہ تو ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما اس ملک میں سونا چاندی تو بچ رہا ہے اللہ زینب جیسی کوئی قصور کے اندر کوئی کشمور کے اندر کوئی مانسیرے کے اندر کوئی لاہور میں اللہ کس کا نام لیں یا اللہ جو محافظ تھے وہ قدم قدم پہ راحت رکھے ہیں اے اللہ ہماری عزتوں کی تو حفاظت فرما بیٹی دی ہے تو اللہ اس کا نصیب بھی اچھا کر دینا اللہ بیٹیوں کا دکھ نہ دینا بیٹیوں کی وجہ سے اللہ شرمندہ نہ کرنا ہمارے بچوں کو یا اللہ تھوڑے سے جھگڑوں پر کوئی گولیاں کھا رہا ہے یا اللہ کوئی خودکشیاں کر رہا ہے اللہ ہمارے مستقبل بچا دے ان بچوں کو ان کی جوانی کا احساس دلا دے اللہ کہ ان کے ماں باپ نے کس طرح ان کا جوڑ کے لیے جوان کیا اللہ علم و عمل میں برکت عطا فرما ہماری دعا کو قبول فرما یہ جنگ کا نعت خان ہے غریب ساتھی ہے یہ نعت پڑھے گا 2 منٹ کے لیے آپ حضرات سے معذرت میں نے دعا پہلے کر دی اچھا یہ تو یہ تھا اور 2 سے 3 منٹ آپ سے نہیں لیتا آپ جسے دعا بھی دے اس کی خدمت بھی کرے اللہ جزائے خیر عطا فرما قاری منیب الرحمان صاحب اور پوری انتظامیہ کے بیٹی کو اللہ جزائے خیر عطا فرما صلی اللہ علیہ حبیبی محمد 2 منٹ کے لیے اللہ آپ کو جزائے خیر